بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ گھٹن بہت بڑھ گئی ہے نا؟ لگ رہا ہے کہ تم کسی اندھیرے کمرے میں بند ہو جہاں دروازے تو بہت ہیں لیکن سب بند ہے۔ زندگی رک گئی ہے مگر سنو، ایسا تو کچھ نہیں ہے، یہ تو تمہارے دماغ کا خلل ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھو، اس کمرے کا ایک دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، تمہارے اندر کی روشنی وہی موجود ہے، تمہارا رب تمہارا ساتھی ہے۔ ہاں خزاں کے دن ہیں ابھی، مگر بہار بھی آئے گی۔ سنو، ہمت نہ ہارو، اٹھو، زندگی رکی نہیں ہے، پریشان نہ ہو، وہ رب سب ٹھیک کر دے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دم تمہارے ساتھ ہے، وہ تو تمہاری آنکھ میں آنے والی ایک ننھی سی بوند سے بھی واقف ہے۔ تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ کیوں لوگوں کے طعنے، نشتر، ان کے دیے گئے زخم اتنے بڑے لگتے ہیں کہ تم خود کو تکلیف دیتے رہتے ہو؟ کیا تمہارے رب نے تمہیں اس لیے تخلیق کیا تھا کہ تم ہر بات کو دل پہ لے لو؟ تم نے رب کو نہ سمجھا ہی نہیں کبھی۔ کیا تمہارے لیے رب کافی نہیں؟ رب، ہاں، دو جہانوں کا رب کائنات، رحمان الرحیم، مالک ارض و سماوات، معبود برحق، صاحب عزت و جلال، دانا و حاکم۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑے گا؟ تو اسی لیے اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس دور میں ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم خود پر تھوڑا رحم کریں اور خود کو بے وجہ پریشان نہ کریں۔ مستقبل کی اتنی فکر ہمارا حال بھی کھا جاتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے ٹھہر کر خود کو یہ کہیں کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ ہر چیز آپ اپنے قابو میں نہیں کر سکتے۔ بے سبب کی سوچیں ہمیں ناشکری کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر کام میں جلد بازی نہ کریں، کچھ چیزوں میں سست ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، لہٰذا خود کو نہ تھکائیں۔ جس نے آج تک سنبھالا وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب ہم جائے نماز پہ اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنی زور کا کہ آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور یہ فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ، یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اس سے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شیرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں، اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہے اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ پتہ ہے اللہ کب تمہیں بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے، پھر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو،
وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ تو یاد رکھو کہ اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک پہنچ نہیں سکو گے۔ تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے، جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ لو۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، اور دوسرا طریقہ وہ جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے۔ مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو تو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ سکون کو قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پہ خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہے، تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے، مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دو جہانوں میں سمٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہیں اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ اب تمہارے لیے جلد اللہ کی مدد آئے گی، اب معجزہ ہوگا اور تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی۔ اب تمہارے لیے عطا کے دروازے کھولیں گے، اب حکم ہوگا رحم کا اور لکھی ہوئی تقدیر بدل جائے گی۔ اب ڈل جائے گی غم کی رات اور پرسکون صبح آئے گی۔ اب تمہاری دعائیں اللہ کو منانے کی ہر حد سے گزر جائیں گی۔ اب ہزاروں میں تمہاری اکیلی آواز پسند کر لی جائے گی۔ اب مہربانیاں ہوں گی، اب تمہاری پکار سن لی جائے گی۔ اب معجزے ہوں گے یقین کے، اور عرش سے کن کی صدا آئے گی۔ اب راضی ہو جائے گا اللہ اور تمہاری تڑپتی روح کو سکون مل جائے گا۔ جانتے ہو آزمائش کیوں آتی ہے؟ آزمائش تمہیں رب سے ملوانے آتی ہے، تمہیں بہت کچھ قیمتی سکھانے کے لیے آتی ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ اس رحیم اللہ کی طرف سے سزا ہے، بلکہ یہ تو تمہارا اجر و ثواب بڑھانے کے لیے آتی ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ شاید تم اس کو پسند نہیں ہو تبھی مشکل میں ہو، بلکہ تم چن لیے گئے ہو، تمہیں اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کرنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ اس نے بے حال چھوڑ رکھا ہے، بلکہ تمہارا اللہ پاک پر ایمان پختہ کرنے کے لیے آزمائش آتی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ مشکلیں تمہیں گمراہ کر دیں گی، فنا کی راہ سے ہٹا کر بقا کا راستہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ وہ انہی کو آزماتا ہے جن سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ آپ کا دل اس وقت کس کرب اور تکلیف سے گزر رہا ہے، آپ کا رب جانتا ہے۔ آپ کے دل کو کس چیز کی خواہش نے بے چین کر رکھا ہے، آپ کا رب اس سے بھی واقف ہے۔ جب آپ رات دیر تک اکیلے روتے ہیں اور وہ آپ پر نیند طاری کر دیتا ہے، وہ آپ کی اس کیفیت سے بھی واقف ہے۔
آپ کے دل کے اندر اٹھنے والے چھوٹے چھوٹے خیال سے بھی وہ واقف ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی تکلیف نہیں سمجھتا۔ عنقریب وہ آپ کو ضرور اس چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو تمنا ہے۔ آپ نے بس اپنے رب سے یقین مانگنا ہے۔ آپ کو جاب چاہیے، آپ اس سے مانگے۔ آپ کو رزق چاہیے، اللہ سے مانگے۔ آپ کو ہر ملک کا سفر کرنا ہے، اللہ سے دعا کریں۔ آپ کو اچھا لائف پارٹنر چاہیے تو اللہ سے مانگے نا۔ آپ کو کوئی انسان چاہیے، آپ اللہ سے مانگے۔ آپ کو اولاد چاہیے، اللہ سے مانگے۔ وہ آپ کو اپنے خزانوں میں سے بہترین چیز سے نواز دے گا۔ کیا وہی نہ جانے گا آپ کے دل کی کیفیت جس نے آپ کو پیدا کیا؟ بے شک وہ جانتا ہے جو آپ کے سینوں میں ہے۔